أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. صدق الله العظيم. آج کی تلاوت کردہ آیات سے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے. گزشتہ درس میں الحمدللہ 18واں پارہ مکمل ہوا. 19ویں پارے کے شروع میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 اور 22 کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، أَوْ نَرَى رَبَّنَا، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، البتہ تحقیق وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی. یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی جرم کرنے والوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، ان غیر مسلموں کے لیے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ رکاوٹ بنی ہوئی. یہاں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا میں دونوں ترجمے مترجمین کے ہاں ملتے ہیں، دو تفسیریں ملتی ہیں اور دونوں درست ہیں. جب ہم آیت نمبر 22 کا ترجمہ کرتے ہیں یوم یرون الملائکۃ، کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے. ویقولون، اور وہ کہیں گے. اب کون کہیں گے؟ اس سے پہلے دو مرجع ضمیروں کے لوٹنے کی دو چیزیں ممکن ہیں. وہ فرشتے کہیں گے، یعنی یقولون میں ہم ضمیر راجع ہو ملائکہ کی طرف. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، وہ فرشتے کہیں گے حجرًا مَحْجُورًا. ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ سے مراد مجرمین ہیں. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ مجرم کہیں گے کہ حجرًا مَحْجُورًا. اور دونوں تفسیروں کی صورت میں حجرًا مَحْجُورًا کا ترجمہ مختلف ہوگا. اگر وَيَقُولُونَ سے مراد فرشتے ہوں، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، وہ فرشتے یہ کہیں گے. اصل میں یہ تفسیر کہ یہاں یقولون سے مراد ملائکہ یعنی فرشتے ہیں، یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے. اور وَيَقُولُونَ سے مراد مجرمین ہوں کہ مجرمین کہیں گے حجرًا مَحْجُورًا، یہ تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے، مشہور تابعی اور محدث اور مفسر ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر یہ والی کی ہے. دونوں تفسیریں درست، لیکن حجرًا مَحْجُورًا کا معنی دونوں صورتوں میں الگ الگ ہوگا. حجر کا معنی لفظی ہوتا ہے رکاوٹ، محجورہ اس سے اس میں مفعول ہے، رکاوٹ ڈالا گیا. اب وَيَقُولُونَ اگر اس سے مراد فرشتے ہوں تو ترجمہ یہ ہوگا یہاں وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، اس میں رکاوٹ ہے، یہ پردہ کیا ہوا رکاوٹ کیا ہوا ہے. یعنی کیا معنی؟ یہ لوگ کہتے ہیں
کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، تو فرشتے کہیں گے یہ تمہارے لیے ممنوع ہے، تم نہ اپنے رب کو دیکھ سکتے ہو نہ تمہارے اوپر فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں آخرت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اپنی آنکھوں سے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا کا اگر ترجمہ ہو کہ مجرمین یہ کہتے ہیں، تو مجرمین کہیں گے حجرًا محجورا، کہ جب وہ قیامت کے دن میدان حشر میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور آخرت کی جو سختیاں ہیں ان کو مشاہدہ ہونے لگے گا، تو اس وقت مجرمین کہیں گے حجرًا محجورا، کاش کہ یہاں ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ اب آ جائے اور ہمیں یہ ساری سختیاں برداشت نہ کرنی پڑے۔ یہ 2 آیات کا ترجمہ تھا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کا ذکر کیا، آج ان کے خاص ایک عقیدے اور ان کی آرزو کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ جو لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جن لوگوں کو یہ امید نہیں ہے، توقع نہیں ہے، یعنی وہ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہ کیا کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، یہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں اترتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں اترتے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمارے پاس فرشتے بھیجتا، ہم دیکھتے پھر ہم مانتے، کہ ہم بھی کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے آئے، ہمیں فرشتوں نے بتایا اس لیے ہم مانتے ہیں۔ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، سامنے ہمیں رب نظر آئے تو بات بھی ہم اس کو مانیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر فرشتے بھی ان پر اترتے نا تب بھی نہیں یہ مانتے، اس لیے کہ فرشتے کسی نہ کسی صورت میں تو آتے نا، کسی انسان کی صورت میں آتے، جب انسان کی صورت میں آتے تو کہتے یہ تو انسان ہے، اور اگر کسی اور صورت میں آتے تو تب بھی نہ مانتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کوئی خاص صورت نہیں بنائی، کہ فرشتے وہ نورانی مخلوق ہیں جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یہ ہے کہ فرشتوں کی تعریف، فرشتے کون ہوتے ہیں؟ وہ نورانی مخلوق جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ ان فرشتوں کے بعض کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ان کے کام بھی ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، قرآن مجید میں ملتے ہیں، کہ جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اپنے بندوں یعنی اپنے پیغمبروں کی طرف نازل کرنا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کا کام لوگوں تک روزی رزق پہنچانا، بارش نازل کرنا، یہ ان کو ذمہ دیا گیا۔ اور اسرافیل یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، یعنی ایک آواز ہوگی، ایک چنگاڑ ہوگی جس کو سن کر سارے مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب لوگ جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا، اسرائیل علیہ السلام کا کام روح قبض کرنا، جانداروں کی روح نکالنا۔ اس کے علاوہ اور بھی فرشتے کرامن کاتبین، قرآن مجید سے جو فرشتے ثابت، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے فرشتے، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے، ایک نیک اعمال لکھ رہے اور ایک برے اعمال گناہ اس کے لکھ رہے، یہ کرامن کاتبین اللہ نے مقرر کیے ہوئے۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، کفار اور مشرکین مکہ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کیوں فرشتے نہیں آتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آتے ہیں، اگر ان پر آتے تو ہم پر بھی آ سکتے، ہم بھی مان لیتے فرشتوں کو اور اس دین کو مان لیتے۔ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے تو ہم مان لیتے۔ ظاہر ہے رب بھی کسی نہ کسی صورت میں تو آئے گا نا، جب کسی بھی صورت میں آئے گا تو ظاہر ہے وہ کیسے مانیں گے۔ تو یہ صرف ان کے بہانے ہیں، دین کو، رب کو نہ ماننا، فرشتوں کو نہ ماننا۔
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتوں کو ماننا یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے، ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ پانچوں چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اسی ترتیب سے بیان فرمائی ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی آسمانی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر۔ ان پانچ چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ نے آخری چیز بھی ذہن میں رکھی، الآخرہ، آخرت پر ایمان لانا۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا، جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں آتے، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جو لوگ عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عقیدہ آخرت کی وضاحت ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ آخرت کا معنی بعد میں آنے والی زندگی، یا آخرت کا لفظی مطلب بعد میں آنے والی زندگی، بعد میں آنے والی چیز۔ اور عقیدہ آخرت کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم نئی نسل کے سامنے عقیدہ آخرت کو خوب بیان کریں، اس لیے کہ جب ہم نے عقیدہ آخرت کو بیان کرنا اور اس کو لوگوں کو سمجھانا ہم نے کم کر دیا، تو آج لوگوں کے ذہنوں میں عقیدہ آخرت نہیں ہے، یعنی مجھے میرے مرنے کے بعد میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملے گا۔ آج عقیدہ آخرت نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور کوئی میڈیا عقیدہ آخرت پر بات نہیں کرے گا۔ قرآن کے نقطہ نظر سے کوئی میڈیا بیان نہیں کرے گا، اور علماء بھی اگر بیان نہیں کریں گے اپنے مجمعوں کے اندر آخرت کے بارے میں، اور ماں باپ بھی نہیں بتائیں گے، اساتذہ بھی نہیں بتائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں نئی نسل کے ذہن میں عقیدہ آخرت کا تصور بھی نہیں ہوگا، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نہ کسی ڈرامے میں آخرت کو بتایا جاتا ہے، نہ کسی فلم میں۔ آپ بھی سوچیں گے کہ مولانا یہ تو تفریح کی چیزیں ہوتی ہیں، تفریح کی چیزیں ہوتی، اس میں عقیدہ آخرت کہاں سے گھسے گا؟ اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا۔ جن کے ہاتھوں میں میڈیا ہے انہوں نے اپنا عقیدہ آخرت ہم مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں میں اچھی طرح گھول کے پلا دیا، اچھی طرح گھول کے پلا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہندوؤں کے عقیدہ آخرت کا پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہمارے مسلمانوں، ہمارے اس معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ لیکن اگر ان سے آپ اپنے مسلمانوں کا عقیدہ آخرت پوچھیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دو جملے بھی آگے سے بولیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی جاننے والے صاحب، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جنازے میں جانا ہوا، بہت رو رہے تھے بیچارے، بہت غمزدہ تھے، اور جب وہ مجھ سے ملے گلے لگ کر تو کچھ عجیب طریقے سے رونے لگے، چپ ہی نہ ہو، بڑا صبر دلایا، صبر کریں۔ پھر آخر کار میں نے دیکھا کہ لوگوں سے بھی مل رہے تھے تو اتنا نہیں رو رہے تھے، جب مجھ سے ملنے لگے تو عجیب طریقے سے رونا شروع کیا، چپ نہ کریں۔ ان سے پھر گزارش کی، خیر ہو گئی، صبر کریں، حادثہ پیش آیا، آہستہ آہستہ اللہ سبب دے دیتا انشاءاللہ۔ تو مجھے پتہ کیا کہنے لگے مولانا آج بیوی کے مرنے سے بڑا حادثہ پیش آیا، بیوی کے مرنے سے بڑا حادثہ آج پیش آیا۔ میں نے کہا خیر ہو گئی۔ کہنے لگے کہ جب بیوی کو کفن دے کر، غسل دے کر، کفن دے کر چرپائی پہ لٹایا گیا تو میرا 7 سال کا بچہ جو دوسری کلاس میں پڑھتا ہے، تو میرے 7 سال کا بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ڈیڈی ماما کی چتا کو آگ کب لگائیں؟ 7 سال کا بچہ، ماں بھی نمازی، پکی 5 وقت کی نمازی، قرآن پڑھنے والے، جو فوت ہوئی، اور باپ بھی 5 وقت کا پکا نمازی، لیکن بچہ باپ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ 7 سال کا بچہ
दूसरी क्लास का बच्चा, डैडी मामा की चिता को आग कब लगाएंगे? क्या आपको हैरत नहीं हुई कि यहाँ जितने नौजवान हैं उनमें से किसी को मुझे ये नहीं बताना पड़ा कि ये चिता किसको कहते हैं, और मैंने जो जुमला बोला है ये अकीदा किसका है? एक भी नौजवान इनकार नहीं कर सकता यहाँ बैठा हुआ। क्या आपको हैरत नहीं हुई? हाँ, अकीदा आखिरत आज के नौजवान से पूछे तो वो अजनबी नजरों से देखेगा आपको कि ये आखिरत के बारे में क्या बात करता है, लेकिन उसको चिता किसको कहते हैं उसको मालूम है, और किस अकीदे में आग लगाई जाती है मरने के बाद मैयत को, ये भी मालूम है। इसलिए कि आज मीडिया या हिंदुओं के कब्जे में है या यहूदियों के कब्जे में है बुनियादी तौर पर, और वो जब अपनी फिल्में दिखाते हैं, ड्रामे दिखाते हैं, तो उसके अंदर अपने अकायद को घोल के पिलाते हैं। वो अपने इस अकीदे आखिरत को दिखाते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। आज भी नौजवान के सामने जुमला बोलूं कि मरने के बाद क्या होता है, हिंदुओं का क्या अकीदा है, इसे बहुत अच्छी तरह मालूम है नौजवान को। नौजवान गाने भी सुनता है, पहले जन्म में ये हुआ था, हम जन्म जन्म के साथी हैं, पहले जन्म में ये हुआ था, अब अगले जन्म में यूं होगा। इसलिए कि अकीदा आवागोन, अकीदा तनासुख, हिंदुओं का अकीदा कि मरने के बाद अगर इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे काम करता रहा तो अगले जन्म में वो अच्छी शक्ल सूरत में आएगा, और अगर वो बुरे काम करता रहा इस जन्म में तो अगले जन्म में वो कुत्ता बिल्ली कोई और सूरत बनकर वो आएगा, फिर वो जन्म भुगत कर फिर इंसान की सूरत में आएगा। ये अकीदा तनासुख, ये आवागोन का अकीदा, ये हिंदुओं का अकीदा, उन्होंने तो अपनी तफरीह की चीजों में घोल कर पिलाया है, घोल कर पिलाया है। यहां तक कि ये नौजवान फिल्में ड्रामों में रक्स देखता है, गाना सुनता है। ज़हन में रखिएगा बहुत अच्छी तरह कि हिंदुओं के यहाँ रक्स इबादत है। जैसे आप अभी फजर की नमाज पढ़िए ना, जैसे आपके यहाँ नमाज इबादत है, रक्स डांस ये हिंदुओं की इबादत है। हाँ, इबादत है। ये गाना ये हिंदुओं के यहाँ इबादत है, बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। रामायण सारी की सारी गीतों की सूरत में, नगमों की सूरत में, महाभारत उनकी मुकद्दस किताब सारी गीतों की सूरत में, गीता सारी की सारी अशार और गानों की सूरत में, जितने गाने वाने गाते हैं सब के सब उनकी इबादत। तो रक्स उनकी इबादत, उन्होंने मुसलमानों के जहनों में कितना घोल करके लाया इसको। गाना उनकी इबादत, इस तरह घोल करके लाया। अपना अकीदा आखिरत, मरने के बाद किस तरह लकड़ियां जलाकर मैयत को आग जलाया जाता है, हम मुसलमान बच्चों के, हमारे नई नस्ल के जहनों में खूब घोल के उन्होंने डाला है। ये मैं इस सवाल का जवाब दे रहा था कि मौलाना ये तो तफरीह की चीजें होती हैं, इसमें अकीदा आखिरत कहाँ से घुसाएंगे? जी, जिन्होंने घुसाना तो उन्होंने घुसा कर दिखा दिया, उन्होंने हमारे दिलों में घुसा दिया, हमारी नई नस्लों को अच्छी तरह अपने अकायद से आगाह किया, अपनी इबादत से आगाह किया। आज वक्त को बहुत अच्छी तरह समझना है। उन्होंने निकाह शादी के तरीकों को बड़ी अच्छी तरह घुसाया है नौजवान नस्ल के जहनों में। एक जगह निकाह पढ़ा रहा था, बहुत संजीदा महफिल, बहुत काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, तो निकाह पढ़ा के खुतबा दिया, इजाब कबूल कराया, उसके बाद दुआ मांगी, निकाह हो गया। तो पीछे जैसे नौजवान खड़े हो जाते हैं दूल्हा के पीछे, बहुत काबिल नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान माशाल्लाह। तो वो चंद नौजवानों ने कहा, जब दुआ मांग ली तो वो आपस में एक दूसरे को पता क्या कह रहे थे, बड़ी संजीदगी के साथ कह रहे थे फेरे तो लगे ही नहीं। अब देखिए, ये बात भी मुझे नहीं समझानी पड़ी नौजवान नस्ल को कि फेरे तो लगे, वो जो गोल घूमते दुल्हा दुल्हन, वो तो हुआ ही नहीं। इसलिए कि उनको फिल्मों ड्रामों के अंदर समझाया गया कि शादी कैसे होती है। दीन के एतबार से तो नहीं समझ, इस्लाम के एतबार से तो नहीं समझाया गया, लेकिन उनको हिंदुओं की शादियों का तरीका, हिंदुओं की वो मेहंदी का तरीका, हाँ ओ माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग खूब, हिंदुओं के सारी रसूमात मेहंदी के अंदर अदा होती है, एक एक बारीक बारीक रस्म अदा होती है शादी के मौके पर।
ایک ایک رسم ادا ہوتی ہے ہندوؤں کی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تفریح کے ذریعے، اپنی فلموں کے ذریعے، اپنے ڈراموں کے ذریعے وہ کلچر منتقل کیا آگے، ہندوانہ کلچر کو، جس کو اپنایا اس مسلمان نے۔ عرض کرنے کا مقصد آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ بار بار عقیدہ آخرت کو ذکر کیا جائے، اور میں میڈیا کا قانون بھی بتا دوں آپ کو جو سمجھنا ہوگا بڑے ضرورت سے۔ اب تو ماس کمیونیکیشن ذرائع ابلاغ اس پر MSc کرواتے ہیں، جتنے صحافی ہیں یہ ماس کمیونیکیشن پڑھتے ہیں، ذرائع ابلاغیات، اور ابلاغیات کا اصول ہے، ماس کمیونیکیشن کا اصول ہے، یہ میڈیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اصول موجود ہے کہ جس چیز کو معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا ہے نا، اس کا بار بار ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، اور جس چیز کو معاشرے کے لوگوں سے نکالنا ہے ذہنوں سے، اس کا ذکر کرنا بند کر دو، اس کا ذکر کرنا بند کر دو۔ ہم نے عقیدہ آخرت کو بیان کرنا ہی بند کر دیا۔ 2 جمعوں کے اندر اگر خطیب صاحب کہیں جنت اور جہنم کا بیان شروع کرنے لگے نا تو لوگ مختلف کہتے ہیں، آگے آ کر کہتے ہیں حضرت کوئی زندگی کی بات، عملی زندگی کی بات بھی کیا کریں، یہ کیا آپ ہر جمعے کو جنت اور جہنم کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ جی، جنت اور جہنم کا ذکر بھی برا لگتا ہے، وہ تو جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کریں تو تب بھی یہی کہتے ہیں مولانا کوئی پریکٹیکل لائف کا ذکر کیا کریں، یہ کیا ہے وہاں زمرد کی اینٹیں ہوں گی اور جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی اور یوں ہوگا ہورے ہوں گی، زندگی کی باتیں کیا کریں۔ اور جہنم کی سزائیں سنائیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں آگے مولانا ٹینشن اتنی ہے کہ آپ اوپر سے وہاں کے اجدے اور وہاں کی آگ اور وہاں کا یوں ہوگا، ایسا بیان کرتے ہیں لوگ، پہلے ڈرے ہوئے اوپر سے آپ اور ڈراتے ہیں، لیکن عقیدہ آخرت کو بالکل بیان نہ کیا جائے۔ مزاج نتیجہ کیا ہوا کہ پھر عقیدہ آخرت ذہنوں میں رہا ہی نہیں، آخرت کا ذہن میں عقیدہ رہا ہی نہیں۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ اس عقیدہ آخرت کو خوب بیان کیا جائے، یہ 5 ایمان کی چیزوں کو خوب بیان کیا جائے، اللہ کو خوب بیان کیا جائے، اللہ کے رسولوں کو، رسالت کو خوب بیان کیا جائے، فرشتوں کے بارے میں خوب بیان کیا جائے، اللہ کی آسمانی کتابوں کے بارے میں خوب بیان کیا جائے، اور عقیدہ آخرت کو خوب بیان کیا جائے، یہاں تک کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا او نرا ربنا، کہ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن آخرت کے اندر روزے دار جتنے ہیں نا ماشاءاللہ، ان کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آج کے درس کے حوالے سے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحت خوشی، للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک تو اس کو خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت، ایک خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت جب روزہ کھلتا ہے، اور دوسری خوشی ذہن میں رکھیے گا بہت اچھی طرح، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اور وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی، حدیث میں آتا ہے سب سے بڑی نعمت جو جنتی کو ملے گی